ایک بیٹی اپنے باپ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ جب ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری مشکل آ جاتی ہے۔ میں جدوجہد کرتے کرتے تنگ آ چکی ہوں۔ اس کا والد شیف تھا اور کچن میں کھڑا ہوا تھا۔ شیف نے 3 برتنوں کو لیا اور تینوں کو بھر کر چولہے پر رکھ دیا۔ ایک میں آلو ڈالے، دوسرے میں انڈے، کافی کے بیج جو کہ تیسرے میں ڈالے اور تینوں کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود بغیر کچھ کہے اپنی بیٹی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ بیٹی غصے میں شکوہ اور شکایت کر رہی تھی۔ وہ حیرانگی اور تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ بابا کیا کر رہے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد شیف چولہے کی طرف مڑا۔ اس نے آلو اور انڈوں کو برتن سے نکالا اور باؤل میں رکھ دیے، جبکہ چمچ کی مدد سے کافی کو کپ میں نکالا اور بیٹی کی طرف مڑا۔ شیف نے پوچھا، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ آلو، انڈے اور کافی، بیٹی نے جلدی سے کہا۔ غور سے دیکھو، شیف نے کہا، اور آلو کو چھوؤ۔ بیٹی نے ایسا ہی کیا اور غور کیا کہ آلو نرم تھے۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ انڈا پکڑو اور توڑو اور چھلکے اتارو۔ چھلکے اتارنے کے بعد بیٹی نے سخت ابلے ہوئے انڈے کو غور سے دیکھا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ کافی کی ایک چسکی لے۔ چائے سے مہکدار خوشبو آ رہی تھی اور لڑکی کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ بابا، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی نے پوچھا۔ باپ نے پھر بتایا کہ آلو، انڈے اور کافی بیج نے بالکل ایک جیسی ہی مصیبت جھیلی ابلتے وقت، لہٰذا ان میں سے ایک نے الگ ردعمل دیا۔ آلو جو کہ سخت تھے پر ابلتے ہوئے پانی میں بالکل ہی نرم اور کمزور ہو گئے۔ انڈے بہت نازک تھے، انہیں تو چھلکوں نے محفوظ کیا ہوا تھا اور ابلتے ہوئے پانی نے انڈوں کے اندرونی پانی کو جما دیا اور پھر وہ سخت ہو گئے، لہٰذا ان میں کافی کے بیج بالکل ہی منفرد تھے۔ ابلتے ہوئے پانی میں انہوں نے خود کو ظاہر کیا کہ انہوں نے پانی کو ہی بدل دیا اور کچھ نیا ہی بنا دیا۔ تم ان میں سے کیا ہو؟ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ جب مصیبت آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو آپ کیسے رد عمل کرتے ہو؟ آپ کیا ہو؟ آلو، ایک انڈا یا کافی کے بیج؟ سبق: زندگی میں ہمارے آس پاس بہت چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کرنے کے لیے، لیکن ان میں ایک چیز حقیقتاً معنی رکھتی ہے کہ آپ کیا منتخب کرتے ہیں اور کس طرح رد عمل دیتے ہیں اور ان سب مشکلات سے خود کو کس طرح باہر نکالتے ہیں۔ لیکن زندگی کا جھکاؤ ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔